الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى اور تم یتیموں کا امتحان لو اور ان کو آزماؤ حتیٰ اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی کیفیت کو پہنچ جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم ان میں ہوشیاری پاؤ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کو دے دو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں میں سے ضرورت سے زیادہ وَبِدَارًا اور حاجت اور ضرورت سے پہلے ان یکبروا اس خیال سے کہ یہ کہیں بالغ ہو جائیں گے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ جو تم میں سے مالدار ہے اسے چاہیے وہ بچتا رہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ ان کے مال میں سے کھائے دستور کے مطابق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم انہیں ان کے مال دے دو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس پر گواہ بنا لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کافی ہے اللہ رب العزت باعتبار نگہبان کے اور اس حساب کے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں یہ گزرا تھا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ بیوقوفوں کو مال نہ دو کہ وہ سارا مال ضائع کر دیں گے، ہڑپ کر دیں گے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ یتیم کا مال جب اس کے سرپرست کے پاس ہے تو اب سرپرست کو یہ کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے ان کا امتحان لو، ان کو آزماؤ کہ ان میں عقل مندی آئی ہے یا نہیں آئی، پھر اس کے بعد ان کا مال دو۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا، فرمایا کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل اور ہوش کے نشو و نما کے اعتبار سے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ بلوغ سے پہلے کا، دوسرا درجہ بلوغ کے بعد کا، اور تیسرا درجہ ہوشیاری کے بعد کا۔ تو یہاں پہلا درجہ بتایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، بلوغ سے پہلے آپ انہیں آزماؤ، یتیم بچے کو آزماؤ، یتیم بچی کو آزماؤ۔ اب آزمانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا ان کی تربیت بھی کرو، ان کو تعلیم بھی دو، اور ساتھ ساتھ انہیں معاملات میں ہوشیار کرنے کے لیے کبھی چھوڑا کرو، معاملات ان کے حوالے کرو، تھوڑی بہت خرید اور فروخت ان سے کرواؤ۔ اور وہ کس طرح آزماؤ کہ یہ آیا اس میں تھوڑی سمجھداری آئی یا نہیں آئی، کچھ پیسے دے دیے، اس کے نہ کہو کہ میں تیرے امتحان کے لیے لے رہا ہوں، اس کو دے دیے، کچھ دنوں کے بعد پوچھو وہ جو آپ کو پیسے دیے تھے کیا کیے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں چیزیں لی جو اس کے فائدے کی ہیں تو سمجھ لو کہ اب اس میں یہ ہوشیاری سمجھداری آ گئی، اور اگر یہ نہیں ہے، اس نے وہ پیسے ہی اڑا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس میں وہ عقل مندی نہیں ہے، نفع نقصان کو نہیں سمجھتا۔ اس کو پیسے دو، کہ جاؤ اپنے لیے جو ہے وہ کچھ خریدنا چاہتے ہو خریدو۔ اب وہ گیا بازار میں
اور جا کر اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے تو دیکھو کس طرح خریدے ہیں۔ آیا اس نے عمدہ کپڑا خریدا، اچھی کوالٹی کا کپڑا خریدا، سستے داموں میں خریدا، تو معنی یہ ہے کہ یہ آدمی اب عقل مند ہے اور آزمائش پر پورا اتر رہا ہے۔ اور اگر اس نے قیمتی مہنگا خریدا اور بالکل بیکار کا کپڑا خرید لیا تو اس کا معنی ہے یہ آدمی نفع نقصان نہیں سمجھتا۔ تو پہلا درجہ یہی کہہ دیا، فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو تم آزماؤ، ان کا امتحان لو، آیا وہ کس طرح اور کس درجے میں پہنچے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے، فرمایا کہ دوسرا درجہ کیا ہے، حتیٰ اذا بلغ النکاح، پہلا نکاح سے پہلے، بلوغ سے پہلے تھا، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، جب بالغ ہو جائیں اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ کے اعتبار سے ان کے حال کو دیکھو، انہیں پرکھو، ان کی جو ہے وہ گویا کہ دیکھ بھال کرو کہ وہ اپنے نفع کو سمجھنے لگے ہیں یا نہیں، معاملات میں انہیں سلیقہ ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ان میں اپنے نفع کو سمجھتے ہیں، معاملات میں سلیقہ ہے، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ فیضا بلغ النکاح، جب وہ بالغ اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو دو۔ اب بالغ کی عمر کیا ہے، بلوغ کی عمر کیا ہے؟ لڑکے کے لیے بلوغ یہ ہے کہ اس کی بالغ ہونے کی جو ہے وہ علامت ظاہر ہو، اور علامت یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو، لہٰذا اب یہ بالغ ہے یقینی طور پر۔ اور لڑکی کے بلوغ کا کیا درجہ ہے کہ جب اس سے ماہواری آنے لگ جائے تو معنی ہے وہ بالغ ہے۔ اور اگر ابھی وہ اس کو، لڑکے کو احتلام نہیں ہوتا، لڑکی کو ماہواری نہیں، اب ان کے بلوغ کا کیا عمر کے اعتبار سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی حضرات سب کہتے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کی لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اب بالغ ہو گئے۔ اگر یہ کچھ سمجھدار ہیں، ان میں ہوشیاری ہے، اب ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ لیکن بالغ ہو بھی گئے، اب بھی ان میں ہوشیاری نہیں ہے، اب بھی ان میں سمجھداری نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مال ان کو دو ہی نہیں بلکہ ولی ان کی مال کی دیکھ بھال کریں، ان کے سرپرست دیکھ بھال کریں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں مال نہ دیا جائے، اس لیے کہ ہوشیاری نہیں آئی اور وہ ضائع کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب بالغ ہو گیا، 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے تو 10 سال تک بالغ ہونے کے بعد بھی وہ بچپنے کی کیفیت اس کی رہتی ہے، اور 10 سال کے بعد وہ بچپنے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اب اس میں وہ ہوشیاری آ جاتی ہے۔ تو گویا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب 25 سال کا جب یہ ہو جائے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اب اس کی دیکھ بھال کرے گا، ٹھیک ہے اس کو کامل ہوشیاری تو نہیں آئی لیکن تھوڑی بہت تو ہوشیاری ہوگی، تھوڑی بہت تو سمجھ ہوگی، لہٰذا اب اس کے حوالے کر دیا جائے ان کا مال اور ان کو دے دیا جائے۔ اور اسی کا یہاں کہا گیا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب 25 سال کا ہو گیا، اب اس میں کچھ نہ کچھ ہوشیاری آ گئی ہے، لہٰذا ان کا مال اس کے حوالے کرو۔ لیکن اگر وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پھر وہ سرپرست اپنے پاس رکھے گا اور اس پر خرچ کرتا رہے گا۔ اس کا یہاں تذکرہ کیا اور آگے فرما دیا ان اولیاء کو، ان سرپرستوں کو کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، کہا کہ تم ان یتیموں کا مال نہ کھاؤ اسراف کے ساتھ۔ اسراف کا کیا معنی؟ فضول خرچی نہ کرو، ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ یتیم کے مال کے لیے بھی یہی ہے، اپنے مال کے لیے بھی یہ ہے کہ اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، فضول خرچی سے بچایا گیا ایک، اور دوسرا وَبِدَارًا، اور فرمایا تمہیں ضرورت نہیں، ابھی حاجت نہیں، اس سے پہلے خرچ کرنے لگ جاتے ہو۔ کس وجہ سے؟ ان یکبروا، ڈر کیا ہے بھائی ہم خوب بہائیں، خرچ کریں، کیوں؟ کل یہ بڑا ہو جائے گا، مجھ سے لے لے گا، اب یہ واپس کر لے گا، اس کا مال واپس کرنا پڑے گا، اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی میں اس کے مال کو خوب خرچ کر لوں۔ فرمایا نہ، اس طرح نہ کرو، یہ خیانت ہے۔ جب یہ خیانت ہے تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے مال میں یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرما دیا کہ اچھا، سرپرست ان یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اب آیا وہ خرچ کر سکتے ہیں اپنے اوپر یا نہیں کر سکتا؟ تو دو صورتیں ہیں۔ اگر فرمایا ان کان ومن کان غنیا فلیستعفف، مالدار ہے، اس کی تجارت کے اور ذرائع بھی ہیں کمائی کے،
اور ذریعے بھی ہے۔ اب اس یتیم کی سرپرستی کرنا اس کا فریضہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کے مال میں سے خود نہ کھائے، اس کے مال میں سے نہ لے، کچھ بھی نہ لے، بلکہ اس کی اسی طرح کرے۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے اور کچھ دیا ہوا ہے، بہت کچھ، لہٰذا یتیم کے مال سے اس کو نہیں لینا چاہیے جب غنی۔ اور غنی کس سے کہا جاتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جب صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی ہے، اور جب نہیں لگتی زکوٰۃ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ صاحب نصاب، یہ غنی ہے۔ جب غنی ہے تو لہٰذا اب یہ اس یتیم کے مال میں سے کچھ بھی اپنے اوپر نہ لگائے۔ اور آگے فرما دیا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر یہ فقیر ہے، فقیر کس سے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس ایک دن کا خرچہ اور کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ سرپرست اگر فقیر ہے تو پھر اس کو چاہیے معروف طریقے سے کھائے، یعنی اس کے مال میں سے لے خرچہ اپنا، ظاہر ہے یہ اگر اس میں سے نہیں لے گا، مزدوری کرنے جانا پڑے گا، اس کے مال کی دیکھ بھال اس سے نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں سے لے، لیکن دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کیا؟ جو معمول سے کھاتا ہے وہی کھائے، نہ کہ زیادہ۔ اب یہ ویسے تو کھا رہا تھا سبزی، اب یتیم کا مال آ گیا، اس نے کہا اب تو میں کڑھائی گوشت کھاؤں گا، اس کے علاوہ نہیں کھاتا، نہ۔ پھر جو اپنے معمول کے مطابق کھاتا ہے اسی میں سے لے کر یہ کھائے، اور اس سے زیادہ نہ کرے۔ اگر اس سے زیادہ کرے گا تو یہ خیانت کر رہا ہے اور یہ ضرورت سے زائد لے رہا ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالًا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ جی یتیم کے مال کا سرپرست نے اس کی نگرانی کی، دیکھ بھال کی، سب کچھ کیا، حفاظت کرتا رہا۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا، مال حوالے کرنا ہے تو فرمایا گواہ بنا لو، گواہ مقرر کر لو۔ اور شریعت نے کہا کہ جب اس کا مال، اس کا جب یہ سرپرست بن رہا ہے، اس کے پاس جب مال آ رہا ہے، اس وقت بھی گواہ مقرر کرے کہ دیکھو بھائی اس کا یہ مال میرے پاس ہے، اور جب اس کے حوالے کرنے لگے پھر بھی گواہ مقرر کرے کہ جب میں نے لیا تھا اتنا مال تھا، میں نے اس پر خرچ کیا، اس کی تعلیم پر خرچ کیا، اس کے لباس پر خرچ کیا، اس کے کھانے پینے پر خرچ کیا، اور اب واپس کر رہا ہوں، اتنا مال واپس کر رہا ہوں، تم گواہ رہو۔ یہ گواہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ گواہ نہیں ہوں گے، کل وہ بڑا ہو کر دعویٰ کر دے جی میرے باپ کی تو اتنی دولت تھی، یہ ساری تو اس نے کھا لی، مجھے تو تھوڑا سا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس کو بہت کچھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیا، جھگڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے ضروری ہے گواہ مقرر ہوں، تاکہ کل اگر وہ تمہارے خلاف دعویٰ کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ عدالت میں پیش کرے گواہوں کو، جی میں نے اس کو اتنا مال دیا ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کا فلاں مر گیا، میرے پاس جب یہ مال آیا اتنا تھا، میرے پاس گواہ موجود ہیں، تحریر موجود ہے، اور آج میں اس کو واپس کر رہا ہوں اتنا، اس پر خرچہ جو تھا اتنا نکال کر یہ کر رہا ہوں، میرے پاس گواہ موجود ہیں، تاکہ اس وقت جھگڑا لازم نہ آئے، اور اس طرح یہ کرنا چاہیے۔ تو یہی فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان یتیموں کو ان کے مال حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ مقرر کرو، ہاں گواہ ہونے چاہیے، اور یہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، خوف خدا دل میں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی بادشاہی سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا حساب کرے گا، اور ایک ایک چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ جب ایک چیز کا حساب لیا جائے گا اور تم نے حساب دینا ہے، جب یہ تمہارے دل میں خیال ہوگا تو پھر اس طرح نہیں کرو گے۔ لہذا فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ رب العزت کافی ہے باعتبار حساب کے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا محاسبہ بھی کرنے والا ہے، تمہاری گرفت بھی کرنے والا ہے، تمہارا احتساب بھی کرنے والا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ آدمی گناہوں سے بچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔